میں اس ٹائم پنجاب پولیس کے تمام جو ٹریننگ سینٹرز ہیں کانسٹیبل سے لے کے ڈی ایس پی رینک تک وہاں ان تمام ٹریننگ سینٹرز میں ٹریننگ دے رہا ہوں. نہ صرف موٹیویشنل بلکہ میں وہاں پہ آئی ٹی ٹریننگ بھی دے رہا ہوں. 2017 میں پرائم منسٹر پاکستان آئی جی آفس آئے اور ان کے ہمراہ گورنر پنجاب اور سی ایم پنجاب بھی تھے. میں نے ان کو جب سسٹم بریف کیا اور انہوں نے جب میرا ہارڈ ورک دیکھا تو انہوں نے اس ٹائم مجھے بیسٹ پولیس آفیسر کا ایوارڈ دیا, جو کہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے میرے لیے. السلام علیکم ناظرین, آپ لوگوں نے پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے کافی لوگوں کو سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, لوگوں کو پسند بھی کرتی ہوگی. ان سب سے اوپر میرے خیال میں جہاں تک ایک جو میری کتاب ہے, جو میری ڈائری ہے, اگر اس کے اندر سیر فہرست کسی کا نام ہے تو وہ میرے ساتھ شخصیت جو بیٹھے ہیں حسنین کھوکھر صاحب, وہ ہیں. انہوں نے 172 ممالک میں پیپل آف ڈٹرمینیشن کا ایوارڈ جیتا. ظاہر ہے آپ کے مطابق شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شاید ایوارڈ جیتنا شاید عام بات نہیں, لیکن اگر میں آپ کو ایک اور خاص بات یہ بتاؤں کہ حسنین صاحب جو ہے ان کا شمار خصوصی افراد کے اندر شامل ہوتے ہیں. بچپن میں ان کو کرنٹ لگتا ہے, کرنٹ لگنے کے بعد یہ ہاتھ اور ٹانگوں سے معذور ہو جاتے ہیں, لیکن اپنی معذوری کو یہ جو ہے سر پہ سوار نہیں کرتے. اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ مکمل ہوتے ہوئے بھی نامکمل ہوتے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں, وہ خود کو کمزور سمجھتے ہیں یا خود کو کاہل بنا لیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتے. لیکن حسنین صاحب ایک بہت بڑی مثال ہے. اگر آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, کبھی بھی کرنا چاہتے ہو, آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. ان کی طرف جاتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی کی کہانی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اچھا جی سر, تھوڑا سا بتائیے گا آپ اپنی جرنی. بیسکلی جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جب میں 11 سال کا تھا اس ٹائم مجھے ایک الیکٹرک شاک لگا 11 kV 11,000 وولٹ کھمبے کی تار سے. میں اس ٹائم 3rd فلور چھت پہ کھڑا ہوا تھا اور جس نے میری دونوں ٹانگیں اور گھٹنے تک اور لیفٹ آرم جو ہے کمپلیٹلی جلا کر کوئلہ کر دیے. اس کے بعد ڈاکٹرز نے آپریٹ کیا اور آپریشن میں پہلے ہی آپریشن میں لیفٹ میری آرم جو ہے مکمل طور پر کاٹ کر میری باڈی سے الگ کر دی. سیکنڈ آپریشن کیا گیا. سیکنڈ آپریشن میں میری لیفٹ جو لیگ ہے وہ بھی گھٹنے تک کاٹ کر میری باڈی سے الگ کر دی گئی. اور اس ٹائم اپنی والدہ سے پوچھا کہ جب ہوش آیا تو میری ٹانگیں میری بازو میری باڈی کے ساتھ نہیں تھی. تو میں نے ماں سے پوچھا کہ ماں میری بازو ٹانگیں کہاں ہیں, جس پر ماں نے کہا خود کو بہادر دکھاتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کی بازو ٹانگ جو ہے وہ آپ کی موجود ہے, ڈاکٹر نے بینڈیج کے اندر کور کی ہوئی ہے. جب 3rd آپریشن کیا گیا اس ٹائم میری رائٹ لیگ بھی کاٹ کر میری باڈی سے الگ کر دی گئی. اور جب میں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے میرے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں تو میں بہت پریشان تھا. اور میں نے ماں سے ناراضگی کے عالم میں پوچھا کہ ماں مجھے بتائیں میری ٹانگیں اور بازو کہاں ہیں, جس پر ماں خود کو بہادر نہ دکھا پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا بیٹا مجھے معاف کر دو, میں آپ کی ٹانگیں اور بازو نہیں بچا پائی. ڈاکٹرز نے آپ کی دونوں ٹانگیں اور بازو کاٹ دی ہیں. جس پر میں نے ماں سے کہا ماں آپ روتی کیوں ہو, ابھی میری 2 ٹانگیں اور ایک بازو کٹا ہے نا, جبکہ ابھی بھی میرا ایک بازو بالکل سلامت ہے. کوئی بات نہیں, میں اس کے سارے زندگی گزار لوں گا اور آپ کو بھی سارا دوں گا. ماں نے جب میری بات سنی تو بہت حیران ہوئی کہ ایک 11 سال کا بچہ جو ہے اتنی بڑی بات کر رہا ہے, اور ماں نے اس کے بعد مجھے سینے سے لگا لیا. بیسکلی یہ بہت بڑا ایک حادثہ تھا میری زندگی میں. اور میرے پاس 2 راستے تھے, یا تو میں نے گیو اپ کر دیتا, اور یا جو سیکنڈ راستہ جو میں نے اپنایا کہ میں محنت کرتا اور آگے بڑھتا. میں نے ہمت کی, محنت کی اور میں آگے بڑھا. تو الحمدللہ اس حادثے کے بعد جو ہے میں نے اپنی جو اسٹڈی ہے وہ کنٹینیو کی. میری جو والدہ تھیں, کیونکہ میرا جو اسکول تھا میرے گھر سے 2 کلومیٹر کی مسافت پہ تھا, تو والدہ مجھے ڈیلی اسکول کے لیے تیار کرتی اور اسکول کے لیے اٹھاتی اور 2 کلومیٹر کا سفر طے کر کے میرے اسکول جاتی اور وہاں مجھے ایک اسکول کلاس روم میں چھوڑتی. میں اپنے کلاسز اٹینڈ کرتا, ماں باہر بیٹھ کے ویٹ کرتی, اور پھر دوبارہ جب 2 بجے چھٹی ہوتی دوبارہ سے پھر مجھے اسکول اٹھا کے اسکول سے گھر لے کر آتی. میں نے اس طرح سے میٹرک کیا ہے. تو 3 کلاس سے میٹرک تک جو ہے ایک بہت اسٹرانگ سفر تھا. اس کے بعد پھر آرٹیفیشیل لمبس کا سہارا لیا, میں نے آرٹیفیشیل لیگس لگوائی, آرٹیفیشیل بازو لگوائی. میں نے آئی سی ایس کیا, میں نے جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی, میں الحمدللہ سافٹ ویئر انجینئر ہوں. اس کے بعد میں نے پنجاب پولیس میرٹ پہ جوائن کی. پنجاب پولیس جب میں نے جوائن کی تو الحمدللہ میں نے یہاں پہ خود کو ایک اسپیشل پرسن نہیں دکھایا کہ میرے پر جو ہے وہ ترس کھایا جائے, بلکہ میں نے خود کو نارمل پرسن سے زیادہ اسٹرانگ کیا. اور الحمدللہ میں نے میرٹ پہ تمام معاملات کیے, کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئر تھا. میں نے پنجاب بھر کے جو فرنٹ ڈیسک ہیں ان میں بہت بڑی اچھی میں نے جو ہے ورکنگ کی. میں نے ان کے جو سافٹ ویئر سے ان کو اپگریڈ کروایا پی اے ٹی بی کے ساتھ مل کے, اور اپنے جو ہماری سینئر افسران ہیں ان کی سپورٹ سے میں نے الحمدللہ پنجاب بھر کے تمام جو پولیس اسٹیشن ہیں ان کو آئی ٹی میں نے اپ گریڈ کیا. صرف اتنا ہی نہیں, 2017 میں پرائم منسٹر پاکستان آئی جی آفس آئے
اور ان کے ہمراہ گورنر پنجاب اور سی ایم پنجاب بھی تھے. اور میں نے ان کو جب سسٹم بریف کیا اور انہوں نے جب میرا ہارڈ ورک دیکھا تو انہوں نے اس ٹائم مجھے بیسٹ پولیس آفیسر کا ایوارڈ دیا, جو کہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے میرے لیے. میں نے اس کے بعد بھی خود کو سٹاپ نہیں کیا, میں آگے بڑھتا گیا, محنت کی, اور الحمدللہ ابھی ریسنٹلی یو اے ای گورنمنٹ سے, دبئی گورنمنٹ سے میں 172 کنٹریز میں ایک انٹرنیشنل ایوارڈ لے کر آیا ہوں پیپل آف ڈٹرمنیشن کا, کیونکہ وہاں پہ ایک ورلڈ پولیس سمٹ ہوئی, اس میں پوری دنیا کے جو بیسٹ آفیسر تھے انہوں نے شمولیت کی, اور الحمدللہ پیپل آف ڈٹرمنیشن کا جو ایوارڈ ہے میں دبئی گورنمنٹ سے لے کر آیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس کے بعد میں نے پاکستان آیا تو میں نے خود کو پھر بھی بریک نہیں کیا, اور میں آگے بڑھتا گیا, اور الحمدللہ اس کے بعد بھی میں نے خود کو بریک نہیں کیا. اور میں اس ٹائم پنجاب پولیس کے تمام جو ٹریننگ سینٹرز ہیں, کانسٹیبل سے لے کے ڈی ایس پی رینک تک, وہاں ان تمام ٹریننگ سینٹرز میں ٹریننگ دے رہا ہوں. وہاں پہ نہ صرف موٹیویشنل بلکہ میں وہاں پہ آئی ٹی ٹریننگ بھی دے رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی بات. اور ریسنٹلی جو ہے آئی جی پنجاب نے, کیونکہ مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کی سپورٹ, باقی تمام افسران کی سپورٹ سے میں پنجاب بھر کے جو باقی پاکستان کے جو باقی صوبے ہیں وہاں بھی جا کے ان کی پولیس کو میں ٹرین کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے لیے اور ایک اعزاز کی بات ہے. اچھا, آگے بھی کچھ آپ نے سوچا ہے, اب آگے سے آگے کوئی ایوارڈ یا کوئی کسی کی تیاری, کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ بیسکلی بالکل, میں الحمدللہ بیڈمنٹن کا اسٹرانگ پلیئر ہوں, اور اس کے علاوہ جو ہے میں جو ہوں اچھا ڈرائیور ہوں, میں مینول گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ جو ہے میں تمام ایکٹیویٹیز کرتا ہوں جو ایک نارمل پرسن کر سکتا ہے. اور ریسنٹلی میں نے بھی ایک اکیڈمی جوائن کی ہے, وہاں میں ٹریننگ لے رہا ہوں ایروپلین فلائی کرنے کی. الحمدللہ میں بہت جلد آپ کو ایروپلین بھی فلائی کر کے دکھاؤں گا. اچھا, جہاز بھی اڑاتے ہوئے آپ نظر آئیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد. چلیں ہم آپ کو انشاءاللہ نیچے سے کھڑے ہو کر بائے بائے کریں گے. اچھا, کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ لوگوں کو؟ بالکل, میرا آپ لوگوں کے لیے, پبلک کے لیے پیغام ہے کہ ہمت بالکل نہ ہاریں اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں. اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر میں انکمپلیٹ شخص خود کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں تو آپ کمپلیٹ لوگ جو ہیں خود کو کمپلیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ چلیں حسنین صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, بالکل آپ نے حسنین صاحب کی کہانی سنی, میں امید کرتا ہوں آپ کو کہانی موٹیویشن بھی لگی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی, اور آپ کو حوصلہ بھی ملا ہوگا. اور کئی ایسے لوگ جو گھر میں اس لیے بیٹھے ہوں گے کہ شاید ہم کچھ نہیں کر پا رہے, یا کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہونے کے بعد وہ ہمت چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کے لیے بہت بڑی ہمت کی مثال ہے حسنین کھوکھر صاحب. مجھے دیجیے اجازت, اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. اللہ حافظ.